اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی نہج البلاغہ اذا احتشم المؤمن اخاہ فقد فارقہ. امام فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنے مومن بھائی کو غضبناک کرتا ہے تو گویا وہ اس سے جدا ہو گیا. نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے جو آخر سے ہم نے سلسلہ جو شروع کیا ہے تو اس میں جو مشہور معروف نسخہ ہے اس میں آخری کلمہ یہی ہے. اب اذا احتشم المؤمن اخاہ، احتشام کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی اغضبہ کہ مومن کو غضبناک کیا، جیسے کہ سید شریف رضی نے بھی یہی معنی کیا، اور دوسرا معنی کیا گیا اخجلہ کہ اسے شرمندہ کیا. چلو ہم دونوں معنوں کے اعتبار سے اس کی تھوڑی وضاحت اور ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جب مومن اپنے مومن بھائی کو غضبناک کرتا ہے گویا اس سے جدا ہو گیا. ایک تو یہ ترجمہ بنے گا. اگر ہم دوسرا معنی لیں احتشام کا کہ جب مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کو شرمندہ کرتا ہے گویا اس سے جدا ہو گیا. اب دو اجتماعی مسئلوں کا علاج بھی دے رہے ہیں امام امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کی طرف متوجہ بھی فرما رہے ہیں کہ غضبناک کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کو غضبناک کرنا غیر شرعی طریقے سے، غیر اخلاقی غیر عقلی طریقے سے ہو تو ایسا غضبناک کرنا طبعاً مذموم ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کسی بھی مومن بھائی کو، کسی انسان کو بھی غضبناک کرنا غیر شرعی طریقے سے غیر عقلی طریقے سے طبعاً جائز نہیں ہے. لیکن کبھی کوئی غضبناک ہو جاتا ہے اور مومن کی طرف سے اس نے اپنے وظیفہ شرعی کو انجام دی ہے، یعنی جو اس کا وظیفہ شرعی بنتا تھا اس کو انجام دیا ہے، اس بنیاد پہ وہ دوسرا شخص غضبناک ہو گیا. اب اس نے اس حکم شرعی کو قبول نہیں کیا، اس شخص نے دین کے اس مسئلے کو نہیں سمجھا، اب وہ غضبناک ہو رہا ہے. تو ایسے غضبناک ہونے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے غضبناک کرنا کہ جس طریقے میں شریعت اجازت نہیں دیتی، عقل اجازت نہیں دیتی، دوسرے لوگوں کو، دوسرے گروہوں کو، دوسرے ملک کو، دوسری برادری کو، یعنی وہ سارے جنبے آئیں گے، ان کو غضبناک کرنا یہ ایسے ہی جو گویا ان سے جدا ہونا ہے. جیسے کہ مالک اشتر کو ایک مرتبہ امام نے کوفے میں، جب امام نے خطبہ دیا، کوفے کے ارد گرد کچھ لوگوں نے حملہ کیا کہ جہاد کے لیے اٹھو، تو کچھ لوگ اٹھے اور مالک اشتر کی سربراہی میں تو فرمایا غضبت للہ فرج العجر من ہو کہ تو اللہ کے لیے غضبناک ہوا ہے، لہذا اجر کی جزا بھی خدا ہی سے طلب کر. تو اس مقام پہ کبھی غضبناک ہونا جب نہی عن المنکر کا مورد ہو، اگر محبت و احترام سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو غضبناک ہونا واجب ہوتا ہے. کبھی غضبناک ہونا مستحب ہے اور کبھی غضبناک ہونا حرام ہے اور کبھی مرجوح اور مکروہ اور کسی اور جنبے میں آئے گا. لہٰذا امام علیہ السلام یہاں پہ ایک تو غضب کا جنبہ بتا رہے ہیں کہ طبعاً امام کی مراد وہ غضب ہے کہ جو غضب شریعت اور عقل کے دائرے میں نہیں ہے. کسی کے اوپر غضبناک ہونا یا نہیں بھی ہونا لیکن اس کو غضبناک کر دینا کسی ایسے تصرف سے، یہ مومن بھائی سے جدائی کا سبب بنے گا. لہذا ایسا طریقہ کسی اور جماعت سے، کسی ملک سے، کسی برادری سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، اس کے ساتھ کوئی ایسا تصرف، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ غیر شرعی دائرے میں وہ غضبناک ہو جائے. البتہ شرعی دائرے میں وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہوگا اس مومن پہ اگر اس نے نہیں منکر کیا. دوسرا جنبہ شرم کا، کسی کو شرمندہ کرنا.
کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو شرمندہ کرے گا تو گویا وہ اس سے جدا ہو گیا۔ اب شرمندگی، علیہ السلام، شرمندگی میں جو ہے مسئلہ، وہ شرمندگی میں بھی دو جنبے ہیں، ایک جنبہ ہے ایجابی اور شرعی جنبہ، اور ایک جنبہ ہے سلبی۔ لا تاخذوا فی اللہ لومۃ لائم، بعض اوقات کسی کو اگر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، فرض کریں حدود و تعزیر کا مسئلہ ہے، جب حدود کسی کے اوپر جاری کی جاتی یا تعزیر جاری کی جاتی ہے اور واقعاً اگر وہ مستحق اور حاکم شرعی کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں وہ جو شرمندگی آ رہی ہے وہ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی شرمندگی ہے کہ وہ شرمندگی شریعت اور عقل اجازت نہیں دیتی، مومن کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی عیب غلطی ہے اس کو خلوت میں بتایا جائے۔ روایت میں کہ اگر کسی مومن بھائی کو کوئی نصیحت کرتا ہے خلوت میں، فقد زانہ، اس نے اسے زینت دی ہے۔ ومن نصحہ فی جلوۃ فقد شانہ، اگر کوئی کسی مومن بھائی کو سر عام نصیحت کرتا ہے تو گویا اس نے اس کے لیے ننگو آر کا سبب بنا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ کسی مومن بھائی کو شرمندہ کرنا، فرض کریں بہت سارے مسائل ہیں، نہیں منکر کے مورد میں سر عام اسے شرمندہ کر دینا، یا مثال کے طور پہ اس نے کوئی چیز طلب کی ہے، کوئی مساعدت، کوئی معاونت طلب کی ہے، اور وہ معاونت جو ہے متمکن ہے دوسرا مومن، تو ایسی صورتحال میں بھی اگر اس کو نہیں دے رہا اور وہ شرمندہ ہو گیا سوال کر کے، اس کا سوال پورا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں بھی امام فرماتے ہیں کہ اسے شرمندہ نہ کیا جائے اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دونوں جنبے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کو، کسی مومن بھائی کو غضبناک کرنا جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ دو کام ہوں گے شریعت کے دائرے سے ہٹ کر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن بھائی سے جدائی کا ایک سبب پیدا ہو جائے گا، اور گویا امام دلالت التزامیہ سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مومن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں انما المومنون اخوہ، کہ بے شک وہ سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی، اور مومن کا مومن سے رشتہ قطع تعلق نہیں ہو سکتا کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہذا وہ تمام راستے جو عقل اور شریعت سے ہٹ کر ہیں جس کی وجہ سے مومن اور مومن کے آپس میں جدائی اور دوریاں پیدا ہوں، چاہے وہ آپس میں دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، دو مدرسے ہیں، دو خاندان ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، جتنے بھی جمع، دو ملک ہیں، مومن ملک ہے دو، ان کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جدائی کی صورتحال میں یہ دو خصوصاً چیزیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس سے غضبناک نہ کیا جائے، شرمندہ نہ کیا جائے غیر شرعی طریقے سے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مومنین کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔